ایک زمانہ تھا جب ایران عراق جنگ چل رہی تھی، اور یہاں تک کہ قم کے اوپر بھی صدام کے حکم سے بمباری کی گئی تھی. یہ قم کی تصویر ہے اس زمانے کی جب قم کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، اور کافی لوگ جو ہے سلسلے میں پریشان تھے. تو لوگ پریشان ہو کر آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی کے پاس تشریف لائے. آیت اللہ سید محمد رضا بہاؤالدینی، ایک تو آغا بہاؤالدینی جو امام خمینی کے وکیل اور نمائندے تھے پاکستان میں، پھر رہبر معظم کے بھی رہے، پھر اب وہ واپس چلے گئے، وہ نہیں، یہ آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی. اور یہ بڑے عالم عارف شخصیت تھی. اب تو خیر انتقال ہو گیا ان کا، لیکن لوگ ان کے پاس آئے، پریشان ہوئے کہ ظاہر ہے کہ حضرت معصومہ کا روضہ بھی یہاں پر ہے، نقصان اس کو بھی پہنچنے کا ہے. پھر لوگوں کے اعتبار سے بھی پریشانی تھی کہ بمباری اگر قم پہ ہو رہی ہے تو زبردست قسم کی بمباری اس طرح سے وہاں پہ ہو رہی ہے. تو آیت اللہ رضا بہاؤالدینی نے کہا کہ شہر درود، اچھا ایک شہر ہے ایران کے اندر اس کا نام بھی درود ہے. تو کہنے لگے ایک دفعہ شہر درود کے کچھ لوگ اسی بات کے لیے میرے پاس آئے تھے، اور وہاں پر بھی صدام کے حکم سے بمباری ہو رہی تھی، اور تو انہوں نے آ کے کہا کہ ہم اس کا کوئی حل بتائیں کہ بمباری کسی طریقے سے رک جائے. آج بھی آپ دیکھتی ہیں کہ بہرحال فلسطین میں جو مظلوموں کے اوپر وہاں اس طرح سے بمباری ہو رہی، کتنا لوگ آدمی پریشان ہوتے ہیں. نیچے تو دو مقابلہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن آسمان سے آگ برس رہی ہو. تو کہا کہ میرے پاس لوگ آئے، تو پھر میں نے معصومین علیہ السلام سے توسل کیا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے اشارہ ملا. صلی اللہ علیہ وسلم. معصومین سے جب توسل کیا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے یہ اشارہ ملا کہ مومنین حدیث قصہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. اور کہہ رہے ہیں پھر میں نے لوگوں کو یہ بات بتائی تو شہر درود، اچھا شہر درود میں کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے بمباری بالکل بند ہو گئی. جو وہاں کا اصل میں جو صوبہ لورستان ہے ایران کا، اس کا ایک شہرستان ہے درود کے نام سے وہاں پر ہے. تو پورا شہر تھا، تو اس لحاظ سے زیادہ آبادی کا تو نہیں، 1.5-2 لاکھ کی تقریباً آبادی کا شہر ہے یہ. تو وہاں پر بمباری ہو رہی تھی. کہہ رہے ہیں جیسی لوگوں نے حدیث قصہ پڑھنی شروع کی، شہر درود پر بمباری بالکل بند ہو گئی. تو اب تم لوگ بھی یہی چیز کرو. پھر آغا رضا بہاؤالدینی فرماتے ہیں کہ پھر لوگوں نے 4 اعمال انہوں نے بتائے جو ابھی میں ذکر کرنے والا ہوں. کہا کہ میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی کسی سخت مشکل کے اندر گرفتار ہو جاؤ، اگر تم نے یہ 4 اعمال انجام دی تو اس سے زیادہ بہتر میں نے اس مشکل سے نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں پایا ہے. یعنی اتنا عالم عارف شخص جو ہے، انہوں نے کہا کہ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے. فرما رہے ہیں پہلی جو چیز یہ ہے کہ فقراء کے لیے قربانی کی منت ماننا، یعنی کہ میں ایک جانور ذبح کر کے اور فقراء کے اندر تقسیم کروں گا. آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے غربت کتنا زیادہ ہے، لوگ مہینوں گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، اور کتنا مہنگائی ان چیزوں کی ہو گئی ہے. تو اگر کوئی شخص قربانی کے جانور کی منت اور نظر مانے کہ اگر فلاں میرا کام ہو گیا تو میں غریبوں میں اس کو تقسیم کروں گا ذبح کروا کر، تو اس کی میں نے بہت زیادہ اس کی تاثیر پائی. تو ایک پہلی تو چیز یہ ہے کہ قربانی کو ذبح کر کے اس کا گوشت مستحقین کے اندر تقسیم کرنا. دوسرا فرماتے ہیں کہ حدیث قصہ کی تلاوت. جب بھی مشکلات میں انسان گرفتار ہو جائے، جیسے کہ شہر درود اور شہر قم کے باسیوں کو بھی یہ انہوں نے تعلیم فرمائی تھی، اور پھر اس کے بعد لوگوں نے حدیث قصہ پڑھنی شروع کی اور یہ 3 اعمال اور انجام دیے، تو ایک دم سے پھر قوم کے اوپر بمباری ہونا بند ہو گئی. تو دوسری تھی حدیث قصہ کی تلاوت. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حدیث قصہ کی تلاوت بھی یہ رائج ہونی چاہیے. آج کل چیزیں نا ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں ہمارے یہاں. پہلے ہوتی تھیں اس طرح کی محفلیں ہوتی تھیں، اور حدیث قصہ کی محفلیں گھروں کے اوپر رکھی جاتی تھیں. تو گھروں پر بھی ہوں، امام بارگاہوں کے اندر بھی ہوں، اس قسم کی مجالس خواتین رکھیں تو بہت مشکلات اور پریشانیاں جو گھروں کے اندر ہوتی ہیں یہ دور ہو جائیں گی. تیسری چیز فرماتے ہیں صدقہ دینا. اس کو بھی میں نے بہت زیادہ مؤثر پایا ہے. یعنی کوئی بھی شدائد، مشکلات، مصیبتیں آ جائیں تو انسان صدقہ اگر دے تو بہت جلدی اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے. اور چوتھی چیز فرماتے ہیں ختم صلوات، درود کی محافل کو منعقد کرنا، جس میں ایک معین مقدار کے اندر درود پڑھا جائے. مثلا 10,000 دفعہ، 1 لاکھ دفعہ، 10 لاکھ دفعہ، جتنے حاضرین ہوں آپس میں تقسیم کر لیں.
کہ جو ہے اور یہ منعقد ہوتی ہیں، ایران کے اندر بھی منعقد ہوتی ہیں، لوگ آ کر سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، سب کے ہاتھوں میں ایک ایک تسبیح دے دی جاتی ہے اور درمیان میں ایک اس طرح سے ایک چادر کے اوپر درود لکھا ہوا ہوتا ہے، ہر امام کے نام سے الگ الگ درود پڑھنے کے لحاظ سے ایک تقریب جو ہے جسے کہا جائے، اور سب کے ہاتھ میں تسبیحاں دے دی جاتی ہیں، سب ہر ایک آدمی مثلا 10 تسبیحاں، 1,000 ایک اور اس طرح 14 معصومین کو ہدیہ کرنا ہے، اس سے بڑی مقدار کو ہدیہ کرنا ہے تو سب لوگ جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اس میں تقسیم کر لیا جاتا ہے۔ خواتین بھی اسی طرح سے محافل منعقد کرتی ہیں، اور مجھے خود بھی یاد پڑتا ہے، میں نے ایک دفعہ شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم دوستوں نے مل کے ایک دفعہ اس طرح کی مختلف گھروں کے اندر وہ محافل ہوتی تھیں، اور یہی تسبیح اور یہ لے کے اور درود کی ایک تو محفل منعقد ہوتی تھی، اس کے بعد چھوٹا موٹا کوئی درس وغیرہ بھی ہو جاتا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال جو گھر جس گھر کے اندر ہوتی تھی وہ آج تک وہ کہتے ہیں کہ اتنی برکتیں ہمارے اس زمانے میں گھر پر ہوتی تھیں۔ بعض اوقات جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ ممکن ہے کہ کثرت نہ ہو لیکن برکت ہو، خوشحالی ہو، اطمینان کے ساتھ زندگی بسر ہو رہی ہو، کسی سے حاجت مانگنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو گھروں میں اس طرح کی محافل کا انعقاد ہونا چاہیے، ختم صلوات کی محافل کو گھروں کے اندر جو ہے وہ کرنا چاہیے، مرد حضرات بھی کریں بجائے کہ بیٹھ کے جو ہے نا صرف اور صرف یہ خبروں اور اس کے اوپر جو تبصرے کرتے رہیں۔ اچھا، خبروں کے تبصرے جو آج کل میں نے جو خاص طور پر دیکھا ہے کہ ہر آدمی کے پاس کیونکہ سوشل میڈیا ہے، ہر آدمی اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، ہر آدمی کے پاس واٹس ایپ ہے، ہر ایک کے پاس وہ ایک ہی چیز ہر جگہ فارورڈ ہو رہی ہے، تو کسی کے پاس بھی کوئی نئی انفارمیشن نہیں ہے۔ آپ کسی کو بتاتے ہیں تو پہلے سے اس کو وہ چیز پتہ ہوتی ہے، یعنی یہ بلا وجہ کی اسی بتائی ہوئی بات کا وہی جو اس کے پاس بھی انفارمیشن اور آپ کے پاس بھی وہی انفارمیشن ہے، تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اس گفتگو کا۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے کہ بس اسی کی تکرار ہو رہی ہوتی، وہ دیکھا وہ واٹس ایپ آیا تھا، اس میں یہ لطیفہ تھا، وہ تھا، یا کوئی انفارمیشن تھی، تو وہی چیز جو ہر ایک کے پاس ہے وہی چیز ڈسکس ہو رہی ہے، ویسٹیج آف ٹائم ہے یہ۔ تو بہتر ہے کہ سب کے جب ایسے لوگ افراد آئیں تو کچھ نہ کچھ ایسے ان کے ہاتھ میں تسبیحات تھما دی جائیں کہ بھئی یہ ہے، اس طرح سے پڑھنا ہے، تو سب ان برکتوں سے فیضیاب ہوں گے۔ اور یہاں تک کہ جو مقدس مقامات کے حرم ہیں ان کے جو خدام ہیں وہ بھی اس قسم کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ مثلا یہ جو حرم شاہ چراغ کے جو خدام ہیں، شاہ چراغ آپ کو پتہ ہے کہ شیراز میں ان کا مزار ہے حضرت شاہ چراغ کا، ویسے تو ان کا نام احمد تھا، لیکن جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بھائی تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور یہ وہی شاہ چراغ ہے۔ شاہ چراغ ان کو یوں کہا جاتا ہے کہ کافی سالوں تک 100-200 سال تک ان کی قبر مخفی رہی تھی، اور اس کے بعد لیکن دور سے لوگوں کو اس جگہ قبر والی جگہ پہ ایک چراغ جلتا ہوا نظر آتا تھا، تو جب لوگ جاتے تھے تو پھر بعد میں ڈسکور ہوا کہ یہ ان کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے کی قبر ہے جن کا نام احمد تھا، جب سے وہ شاہ چراغ کے نام سے شیراز میں جو ہے وہ مشہور ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد یہ پچھلا ابھی ایک سال ہی گزرا ہے، اکتوبر 2022 میں، یعنی پچھلے سال ہی داعش کے ایک شخص نے وہاں پر حملہ بھی کیا تھا اور 13 لوگوں کو وہاں پر شہید کیا تھا کلیشنکوف سے، اور 30 کے قریب لوگ زخمی ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ انہی کے ابھی ایک سال بھی نہیں ہوا اس واقعے کو، تو 13 افراد کو شہید اس نے کیا تھا۔ تو حضرت شاہ چراغ کے جو یہ جو خدام ہیں یہ بھی اور دیگر جگہوں کے خدام بھی مقدس مقامات کی اس قسم کی محافل درود کو منعقد کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو یہ بہت ہی عظمت والی ایک محفل ہے، اس کو ضرور اس کو اپنی زندگیوں میں اپنے گھروں میں اس کو رائج کرنا چاہیے۔ ابھی جامع الاخبار میں بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہوں گے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب جب کوئی شخص قیامت میں پیغمبر اکرم کے انتہائی نزدیک اور قریب ترین ہوگا تو اس پر عذاب کہاں سے آئے گا؟ کوئی مشکل اور پریشانی اس کو نہیں ہوگی، وہ ان کے جوار میں موجود ہوگا۔ تو یہ بہت ہی بہترین ایک نسخہ ایک بتایا گیا، اور اتنا آسان ترین نسخہ ہے۔ اور یہ بھی پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں جن کا کھانا پینا فقط محمد مصطفیٰ اور امیر المومنین علیہ السلام پر صلوات بھیجنا، ان کے دوستوں کے لیے طلب مغفرت کرنا۔
یعنی ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں اور ان کے محبین اور دوستوں کے لیے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی یعنی درود کا جو ورد ہے یہ فرشتوں کی زندگی ہے، ان کی زندگی کا مقصد جو ہے پروردگار نے قرار دیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ابھی آیا، اس سے پہلے کیا ابلیس کے زخم باقی رہتے ہیں اور وہ غمناک ہو جاتا ہے جب تک کہ انسان درود پڑھتا رہتا ہے، ورنہ وہ ابلیس کا اسیر ہو جاتا ہے۔ اور آیت اللہ تقی بہجت فرماتے تھے گشتیم و گشتیم ذکر بالاتر الصلوات پیدا نہ کر دیں، کہہ رہے ہیں میں نے بہت تحقیق کی، بہت جستجو کی، بہت سرگرداں رہا کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر کون سا ہے، تو میں سوائے صلوات کے کوئی اس سے برتر ذکر دریافت نہ کر سکا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک عجیب و غریب ذکر ہے جس کی ہمیں معرفت حاصل ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ سیر و سلوک کی وادی میں داخلے کا جو اذن دخول ہے وہ درود ہے، یعنی انسان روحانیت کے جب درجات کو یعنی اس پہ قدم رکھتا ہے اور وہ روحانیت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو بالکل اولین جو ذکر ہے طالب علموں کے لیے بھی جو روحانیت کے مسافر بننا چاہتے ہیں، اپنی روحانیت کو قوی کرنا چاہتے ہیں، تو علماء ان کو یہ کہتے ہیں کہ نماز فجر سے پہلے وہ ایک مخصوص تعداد مثلا ایک تسبیح جو ہے وہ درود کی پڑھنا شروع کریں۔ اگر کوشش کریں کہ یہ درود کی تسبیح فجر کے وقت سے پہلے پڑھی جائے، اگر اس وقت نہ پڑھ سکیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اور یہ اتنا اہم ہے یہ کہ سیر و سلوک کہتے ہیں یعنی روحانیت، یعنی سلوک کہتے ہیں اللہ کی جانب درجات جو ہیں اوپر کی طرف انسان جو بلند کرتا ہے، اور اس دوران جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے اسے سیر کہا جاتا ہے۔ سلوک منازل کو طے کرنا ہے، اور اس منازل کو طے کرنے کے درمیان جو اسے مشاہدات ہوتے ہیں اس روحانی دنیا کے، اسے سیر کہا جاتا ہے۔ تو سیر و سلوک کی وادی میں جو داخلے کا اذن دخول ہے وہ درود ہے، اس سے ابتدا کی کرے وہ طالب علم۔ کہا جاتا ہے کہ اگر اس سے ابتدا اگر وہ کرے گا تو اس کو آئندہ زندگی میں سیر و سلوک کے جو مراحل ہیں بہت آسان ہو جائیں گے، اور اگر اس سے ابتدا نہیں کرے گا تو بہت مشکلات اور کٹھن لمحات سے وہ گزرے گا۔ تو آسانی سے گزارنے کے لیے اس کو بالکل یہ اذن دخول کہا جاتا ہے کہ بالکل یہ ابتدا کے اندر پڑھے تو بعد کے اس کے لیے مسائل بہت آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔